بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم 10th کلاس۔ آج ہم اپنے سبق کی حدیث نمبر 15 پڑھیں گے۔ پچھلے سبق میں ہم نے حدیث نمبر 14 پڑھی تھی جو کہ نماز کے متعلق تھی، اور آج ہم روزے کے متعلق حدیث پڑھیں گے۔ اس حدیث میں حدیث کا ترجمہ، اس کے بعد حدیث کا مفہوم اور پھر تشریح کروائی جائے گی، اور پھر اس حدیث کی تشریح میں یہ بتایا جائے گا کہ اس حدیث کے اندر روزہ بخشش کا ذریعہ کس طرح سے ہے، اور اس کے بارے میں قرآن و احادیث میں اور کیا کیا باتیں ارشاد کی گئی ہیں اور ہمیں اس پر کس طرح سے عمل کرنا چاہیے، ہم اس سبق میں اس کے بارے میں پڑھیں گے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ حدیث دیکھیے، من صام رمضان وقامہ ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ۔ ترجمہ ہے، جس نے ایمان اور اجر کی نیت سے رمضان کے روزے رکھے اور اس کی راتوں میں قیام کیا، اس کے پہلے گناہ معاف کر دیے گئے۔ اب رمضان شریف ابھی گزرا ہے تو اس کے فوائد و برکات بھی بہت زیادہ تھے۔ بہت سارا لوگوں نے عبادت کی، اس میں جتنی اللہ تعالیٰ نے توفیق دی اس قدر ہم اس میں تلاوت کرتے رہے، نوافل پڑھتے رہے، عبادات کرتے رہے۔ تو اس حدیث میں یہ بات ارشاد فرمائی گئی ہے کہ جو شخص بھی ایمان اور اجر و ثواب کی نیت سے رمضان شریف کے روزے رکھے گا اور اس کی راتوں میں قیام کرے گا تو اس کے پہلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اب روزہ کیا ہے؟ روزہ جو ہے وہ اسلام کا ایک بنیادی رکن ہے اور بہت ہی اہم رکن ہے۔ روزے کو عربی زبان میں صوم کہا جاتا ہے، جس کے معنی ہے رکنا، چپ رہنا اور ڈٹے رہنا۔ اور اصطلاح میں روزہ کہتے ہیں کہ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے اور نفسانی خواہشات سے رکے رہنا، یہ روزہ کہلاتا ہے۔ روزہ کس پر واجب ہے، کس پر فرض ہے روزہ؟ تو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ روزہ ہر عاقل و بالغ مسلمان پر فرض ہے۔ قرآن پاک کی آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ کیا فرمایا کہ اے ایمان والو، روزے تم پر فرض کیے گئے ہیں جیسے کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے۔ تو اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ روزے صرف ہم پر ہی فرض نہیں بلکہ ہم سے جو پہلے امتیں گزری ہیں ان پر بھی اللہ تعالیٰ نے روزے فرض کیے تھے، اور ان روزوں کے فرض کرنے پر بھی بہت زیادہ اجر و ثواب ہے۔ ہم روزہ رکھتے ہیں، بہت سارے گناہوں سے بچ جاتے ہیں۔ جب ہم گناہوں سے بچتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے جو پہلے گناہ ہوتے ہیں ان کو بھی معاف فرما دیتا ہے، اور ہم آگے جو گناہ کرنے والے ہوتے ہیں ہم اس سے بھی بچ جاتے ہیں۔ جیسے ایک حدیث میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الصوم جنتن، کہ روزہ ڈھال ہے، یعنی جو روزہ ہے، جب انسان روزہ رکھتا ہے تو روزہ اس کے لیے ڈھال بن جاتا ہے۔ کیسے کہ روزے کے اندر انسان بہت سارے گناہوں سے بچ جاتا ہے، اس طرح روزہ اس کو بچاتا ہے گناہوں سے۔ ڈھال جس طرح انسان کو اپنے اوپر وار کرنے سے بچاتی ہے، وار روکنے کے لیے انسان ڈھال کو استعمال کرتا ہے، اسی طرح انسان گناہوں سے بچنے کے لیے جب روزہ رکھتا ہے تو روزہ اس کو گناہوں سے بچا لیتا ہے۔ اس کے علاوہ روزے کے اندر انسانی ہمدردی پیدا ہوتی ہے۔ انسان جب روزہ رکھتا ہے تو اس کو دوسروں کی بھوک پیاس اور کی تکلیف اور کا احساس ہوتا ہے۔ اسی طرح انسان کے اندر صبر و تقویٰ پیدا ہوتا ہے، انسان بہت سارے گناہوں سے بچ جاتا ہے۔ اسی لیے اس رمضان کے مہینے کو نیکیوں کی فصل بہار قرار دیا گیا ہے۔ تو انسان کے اندر اس مہینے میں بہت ہی صبر پیدا ہو جاتا ہے، بہت تقویٰ اور پرہیزگاری پیدا ہو جاتی ہے۔ اس حدیث مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ایمان اور اجر حاصل کرنے کی نیت سے روزے رکھے گا اور اس کی راتوں میں قیام کرے گا تو اس کے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ یعنی رمضان کی راتوں میں ان کے قیام سے مراد یہاں پر نوافل ادا کرنا، جیسے کہ نماز تراویح پڑھنا ہو گیا اور نماز تہجد وغیرہ پڑھنا ہو گیا۔ اسی طرح ایک اور روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روزہ اور راتوں کا جو قیام ہے اس کی فضیلت کو اس طرح بیان فرمایا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ایمان کی وجہ سے اور ثواب کے لیے رمضان کے روزے رکھے گا اس کے اگلے گناہ بخش دیے جائیں گے۔
اور جو شخص ایمان کی وجہ سے اور ثواب کے لیے رمضان کی راتوں کا قیام کرے گا اس کے اگلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، اور جو ایمان کی وجہ سے اور ثواب کے لیے شب قدر کا قیام کرے گا اس کے اگلے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے رمضان کے روزے رکھے اور اس کی حدود کو پہچانا اور جس چیز سے اسے بچنا چاہیے تھا اس چیز سے وہ بچا، تو جو وہ پہلے کر چکا ہے اس کا کفارہ ہو گیا۔ مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جس چیز سے اس کو روکا تھا، یعنی یہ گناہ نہیں کرنا، اور اس نے اس گناہ کو نہیں کیا بلکہ اس سے بچ گیا، تو جو اس کے پہلے گناہ جو وہ کر چکا تھا ماضی میں، اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دے گا۔ تو بہت زیادہ ثواب ہے اس کا۔ اس لیے ایک تو روزہ رکھنے سے انسانی ہمدردی پیدا ہوتی ہے، انسان اپنے سے نچلے طبقے کے لوگوں کو دیکھتا ہے کہ کس طرح وہ غربت کی زندگی بسر کر رہے ہیں، اپنے عیش و آرام کو وہ دیکھتا ہے، اور پھر دوسرے لوگوں کو دیکھتا ہے تو اس کے دل میں ہمدردی پیدا ہوتی ہے اور وہ دوسروں کی مدد کرتا ہے، دوسروں کی مدد کرنے کا جذبہ اس کے اندر پروان چڑھتا ہے، اس کے اندر صبر پیدا ہوتا ہے، انسان اپنی بھوک پیاس تکلیف سب چیز کو برداشت کرتا ہے روزے کی حالت میں، تو دوسروں کے ساتھ ہمدردی پیدا ہوتی ہے، دوسروں کو خیال اس کے دل میں پیدا ہوتا ہے۔ اس لحاظ سے بھی روزہ اس کے لیے صبر اور تقوی کا باعث بنتا ہے اور اس کے تمام گناہوں کو بھی بخشوانے کا جو ہے وہ ذریعہ بنتا ہے۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ رمضان کے روزے رکھے اور روزوں کو چھوڑے نہ، بلا وجہ بلا عذر روزہ چھوڑ دینا یہ بہت زیادہ سخت گناہ ہے۔ اگر کوئی شخص رمضان شریف کا ایک روزہ بھی بغیر کسی مجبوری کے عذر کے ایسے ہی چھوڑ دیتا ہے، اگرچہ وہ پورے سال بھی روزہ رکھتا رہے تب بھی رمضان شریف کے ایک روزے کے بھی ثواب کو نہیں پا سکتا، یعنی اس قدر اس کا زیادہ اجر و ثواب ہے۔ جبکہ آج کے دور میں کیا ہوتا ہے کہ لوگ کچھ بھی بیماری نہیں ہوتی، یعنی ہلکی سے سر درد ہو گیا یا ویسے ہی بعض اوقات گھر والے یہ کہہ دیتے ہیں کہ بچہ چھوٹا ہے ابھی روزہ نہیں رکھنا، حالانکہ روزہ اس شخص پر، اس بچے پر، اس بچی پر فرض ہو چکا ہوتا ہے۔ اگر وہ نہیں رکھیں گے تو وہ سخت گناہ گار ہوں گے۔ اس لیے اس میں بہت زیادہ احتیاط کی بات ہے کہ روزہ رکھنا چاہیے، بغیر کسی مجبوری کے روزہ نہیں چھوڑنا چاہیے، اور جو روزے اگر کسی عذر یا بیماری کی وجہ سے چھوڑ دیے گئے ہوں تو بعد میں ان کی قضا کرنا بھی ضروری ہے، ورنہ اس کا بھی بہت سخت گناہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے وہ اس حدیث مبارکہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اب آپ نے اس حدیث کا ترجمہ، اس کے تشریح اور مفہوم اچھی طرح سے یاد کرنا ہے۔